حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، آج ہمیں اس لیول پر اپنے آپ کو لانا ہوگا۔ صرف نماز پڑھنا اسلام نہیں۔ ابلیس نے 7 لاکھ سال نماز پڑھی تھی، ایک معاملے میں آ کے ڈنڈی ماری، اللہ نے جس کو حق دیا اس نے کہا میں نہیں مانتا، میری حیثیت زیادہ ہے۔ ایک لمحے میں اللہ نے فرمایا فخرج، دفع ہو جا، انک رجیم، تو مردود ہے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت کے دن تک میری لعنت تیرے اوپر برسے گی۔ مجھے اگر رب مانا تھا تو جب میں نے کہہ دیا سجدہ کر، پھر انکار کیوں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تو نے دل سے مجھے رب نہیں مانا، تو جھوٹا تھا اپنی نماز میں، تو جھوٹا تھا اپنے ذکر اذکار میں، یہ تو نے روپ دہارا ہوا تھا۔ میں تیری دلیل کا جواب نہیں دوں گا جو تو نے کہا ہے انا خیر منہ، کہ جناب فطرت اور جبلت کے لحاظ سے میں آدم سے افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ کہتا ہے تیری دلیل کی طرف میری توجہ نہیں، اگر مجھے رب مانا تھا تو تیرے رب نے جب کہہ دیا جھک جا، پھر کیوں اکڑا ہے؟ تو جب اللہ کہہ دے کسی مقام پہ کہ بیٹھ جاؤ تو وہاں بیٹھنا بندے کا کام ہے۔ اللہ کہہ دے دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ، پیٹھ نہیں دکھانی، تو وہاں وہ حکم ہے۔ اللہ کہہ دے صبح سے شام تک روزہ ہے اور بھوکا پیاسا رہنا ہے، وہاں وہ حکم ہے۔ اور افطاری کا ٹائم ہو جائے اور اللہ کہہ دیتا ہے کہ اب کھانا پینا فرض ہے، لیٹ نہ کرنا گناہ ہوگا، اب وہ حکم لاگو ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے میں پابندیاں لگا کے چیک کرتا ہوں کہ تو مانتا کس کی ہے، اپنے نفس کے پیچھے بھاگ رہے یا واقعی مجھے خدا سمجھتا ہے؟ تو اس لیے بلند آواز سے بتائیں کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ میاں تو نے بات ثابت کرنی ہے ساری زندگی، اتنی آسانی سے ہم تجھے جنت نہیں دیں گے۔ اس کے لیے ہم نے اپنے محبوبوں کو بھی اس آزمائش میں ایسے رول کے رکھ دیا ہے کہ ان کی زندگیاں ساری قربانی میں گزر گئیں، لیکن اللہ کو ناراض کسی نے نہیں کیا۔ تو سب سے بڑی طاقت والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں، تیرے سامنے طاقتور ہوں گے، لیکن ہم نے آزمانا بھی تو ہے تجھے۔ اور یہ آزمائشیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، تفصیل کا وقت نہیں، ہر دفعہ ٹائم اوپر چلا جاتا ہے، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے میری طرف۔ قرآن کریم، اچھا نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر کتاب الایمان میں، بادروا بالاعمال فتنا کقطاع اللیل المظلم یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، او کما قال علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کالی رات کے ٹکڑوں کے رونما، کالی رات کی طرح فتنے ٹکڑوں کی شکل میں رونما ہونے والے ہیں۔ اس دنیا میں اتنے فتنے ہوں گے جس طرح کالی رات چھا جاتی ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، لیٹ نہ کرو، کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ انسان صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اتنے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اپنے ایمان کو بچا لو۔ یہ اللہ کے رسول کتنی فکر رکھتے تھے ایمان کی، اصحاب رسول کی۔ ایک اور حدیث کہ صحابی رسول حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسی جامع نصیحت فرمائیں کہ اس کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کوئی ایسی بات بتائیں۔ صحابہ کا دین میں شوق چیک کریں آپ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اس چیز کا تو اقرار کر لے کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، یعنی اللہ پر ایمان لے آیا،
تو پھر استقامت کو اختیار کر جا، بس اس پر ڈٹ جا اور اس عقیدے پر قائم رہ۔ فرمایا اس سے بڑی نصیحت کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ ایک ایک قدم پر تو نے ثابت کرنا ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے اور وہ تیرا رب ہے۔ فرمایا یہ سب سے جامع بات ہے جو میں نے تجھے بتائی ہے۔